السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WP نیوز اور آج ہمارے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ ہیں اسامہ ظریف عباسی صاحب اور شایان عباسی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کل جو ہے TLP نے مری کے اندر اپنا ایک جوش و خروش کے ساتھ اپنا ایک عوام کے ساتھ نکلے ہیں اور اس کے اندر مختلف لوگوں نے تجزیے دیے اور اس میں سب سے بڑا تجزیہ یہ ہے، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان جو ہے اسلام کے سامنے رکھ کے سیاست کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ سعد رضوی صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، سعد رضوی صاحب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے میدان عمل میں ہیں. فضل الرحمان کی سیاست اپنی ہوگی، لیکن جو سعد رضوی صاحب ہیں یہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملاً اس نظام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے کل مری میں انہوں نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں اہلیان مری، اہلیان کوثر نے شرکت کی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈسٹرکٹ پریس کلب مری کے صدر جی اورنگزیب عباسی ایکسپریس نیوز میں وہ صحافی کے طور پر کام کر رہے ہیں، وہاں کے نمائندے ہیں. ان کے مطابق یہ جو GPO چوک ہے یہ تاریخی چوک ہے. یہاں ماضی میں سابق وزرائے اعظم نواز شریف، عمران خان اور بھی مختلف جماعتوں نے، سپاہ صحابہ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے یہاں جلسے کیے ہیں. لیکن ان کے مطابق کل کا جو جلسہ تھا سعد حسین رضوی کا مری کی تاریخ میں یا GPO چوک کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ تھا. یہ وہاں کے سینئر صحافی کہہ رہے ہیں. تو جو سعد رضوی صاحب، یہ کوئی لوگ سعد رضوی صاحب کے لیے نہیں نکلتے، یہ نکلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے. وہ اس مقصد کے لیے سعد رضوی صاحب کو انہوں نے اپنا امیر بنایا ہوا ہے، اور وہ پاکستان میں نو ڈاؤٹ کہ سب سے طاقتور، سب سے توانا آواز اگر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو وہ ہے سعد حسین رضوی صاحب کی. تو یہ لوگ نکلتے ہیں، یہ عشق رسالت میں نکلتے ہیں، یہ اپنے نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ جہاں بھی سعد رضوی جاتے ہیں، نہ صرف مری، اب پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. اور سر ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے اندر نکلتے ہیں، تو اگر نکلتے ہیں تو وہ تو جلسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک جلسہ ہے، لیکن وہ تو سیاست کر رہے ہیں. کیا وہ یہ سیاست کر رہے ہیں؟ اسلام کو، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سیاست کر رہے ہیں. تو وہ سیاست، تو اسلام کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے، آپ کلمے کے نعرے لگا کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ملک اسلام پہ بنا. تو آپ سیاست کو کہتے لے کے ملک اسلام پہ بنا ہے، تو یہاں پہ کون سا نظام نافذ ہے؟ کون سا پورا ملک ہی اسلام کے نام پہ بنا ہے؟ اسلام، آپ ذرا نکلیں باہر، یہاں ذرا لوگوں کا رہن سہن اور لوگوں کے جو روزمرہ کے امور ہیں وہ اسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو بھی پارٹی ہیں وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائیں اور اس کے بعد لوگوں کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد اپنا بیچ میں چورن بیچنے کی بات ہے. کون سا اپنا؟ سعد رضوی صاحب حقیقی معنوں میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان عمل میں ہیں. تو ان کی سیاست اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہے. انہوں نے ساری زندگی دین پڑھا ہے، ان کے والد صاحب نے بھی دین پڑھا، دین پڑھایا. جب دین پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ اسلام پر ہی تو بات کریں گے. آپ کے ملک میں لبرل طبقہ جو ایک آنکھ نہیں باتے ان لوگوں کو، وہ دن بھر وہ سازشیں کرتے ہیں ان کے خلاف کہ ان کا راستہ روکا جائے، لیکن اسلام کا راستہ کسی میں جرت نہیں ہے وہ راستہ روک سکے. اچھا، سعد رضوی صاحب جو ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اسلام کے نام پہ وہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ سیاست کے اندر کیوں آ رہے ہیں، کیوں چاہ رہے ہیں کہتے نہیں؟ اور دوسری بات یہ، ایک بات اسامہ باسی صاحب یہ بتائیں، ان کے پاس جو ہے نا یہ گاڑیاں کہاں سے آئیں گی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کے سیاست نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کوشچن کا کیا مقصد ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب ہے کہ اسلام کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں؟ وہ اسلام کے نام پہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو اکٹھا کریں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست اور اپنی سیٹوں میں کھاتا ہے اور کیا لوگ انجوائے کرنے کے لیے. آپ لوگوں کا نظریہ سچا ہے، آپ لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں اور کوئی غلط کام نہیں ہونا دینا چاہتے، تو آپ جو ہے جو غلط کام ہوتا ہے اس کے لیے کھڑے ہوں اور آواز اٹھائیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں اور لوگوں کو بتائیں بات ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے. لیکن یہ الیکشن کے اندر جانا اور اس کے بعد اپنے لوگ اکٹھے کرنے، اور جب کبھی ملک کے اندر کسی قسم کی بات ہے اور آپ کو کوئی چابی دے اور آپ باہر نکل کے سارے آ جائیں. سر میری بات سنیں، آپ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے؟ سر پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 70 سال گزر چکے ہیں،
مجھے یہ بتایا کہ آج سے 70 سال میں کہیں اسلام کا نظام نافذ ہوا؟ اچھا آپ لوگ اگر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسلام نافذ کر سکتے ہیں؟ ہمارا منشور یہ ہے، ہم الحمدللہ اس منشور پہ آئے ہیں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہم نے نافذ کرنا، تخت پہ لانا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کے پچھلے یہ عمران خان صاحب گزرے، زرداری صاحب گزرے، نواز شریف صاحب گزرے، مجھے یہ بتائیں کہ کسی بندے نے بھی حکومت میں آنے کے باوجود کسی نے بھی اسلامی نظام کے لیے کوشش کی ہے؟ کوئی شک نہیں، عمران خان صاحب نے پوری عمران خان صاحب نے صرف جا کے بیٹھ جا کے انہوں نے صرف ایک تقریر کر دی، آپ کو بڑا آپ کو تقریر لگتی ہے سر؟ اسلامی واقع صاحب گئے ہیں پرچی پڑھ رہے تھے، اس کے بعد شہباز شریف گئے ہیں انہوں نے صورت ہی غلط پڑھ دی ہے، تو اور جو بندہ خاتم النبیین سیدھی طرح نہیں کہہ سکتا، بتائیں وہ بندہ باہر جائے، وہ بندہ باہر جائے۔ بات انہوں نے بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلط بات کرے گا اور اس طریقے سے کرے گا، ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے اور ہم کسی بھی حالت میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میری بات سنیں، صرف زبانی غلامی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے دور حکومت میں آسیہ ملونوں کو کس نے بھگایا یہاں سے؟ تو آپ ڈرنا کر رہے تھے نا ساری چیزیں، ڈرنا کیا، ہم نے اس ایشو کو اٹھایا ہے۔ کام کس کا بنتا تھا؟ حکومت میں کون تھا؟ پرائم منسٹر کون تھا اس ٹائم؟ خان صاحب تھے۔ تو خان صاحب نے کیوں اس کو عمران خان نے جو کام کیے وہ بھگت لیے، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پی ڈی ایم آئی، یہ سارے آئے، وہی شہباز شریف جا کے انہیں میکرون سے جبکہ ڈالا تھا، اس نے ہم سے ڈرنے کی ضرورت۔ آپ ڈرنے کی بات نہ کریں، آپ اسٹائل دیکھیں، ہمارے ساتھ رضوی صاحب کا بیان سنیں۔ باقی آپ نے کہا کہ بھائی بیان بازی سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اب کیا ہے؟ اب وہاں پہ آپ کو کوئی ڈرنا نظر آیا؟ آپ لوگ اس ٹائم نکلے، میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ اس ٹائم آپ لوگ کدھر تھے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اصل میں ایک چابی والا کھلونا ہے اور آپ کو چابی دی جاتی ہے، یہ لوگ وہ فوراً سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جتنے ٹائم تک سیل کام کرتا ہے اتنے ٹائم تک آپ خوب ناچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جیسے ٹائم ختم ہوتا ہے آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سر یہ بندہ تو وہ کہتا ہے جو بندہ نظام مصطفیٰ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، جو بندہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نہیں آنے دینا چاہتا وہ بندہ یہ بات کرتا ہے کہ جی چابی کے کھلونے ہیں۔ ہم کبھی بھی ذاتی مفاد کے لیے باہر نکلیں؟ کبھی بھی نہیں۔ عمران خان صاحب دھرنے کرواتے ہیں، وہ جو ابھی پچھلا جو سانخہ گزرا ہے اس میں جو انہوں نے یہ کام کیا کس کی وجہ سے کروایا؟ کون سا در 9 مئی کے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر جو عوام نکلی ہے وہ کس کے لیے نکلی ہے سر؟ مجھے خان صاحب نے جو کیا غلط کیا ٹھیک کیا وہ عدالت جیل بیٹھے نہیں کری بیٹھے ہیں۔ یہ سوال جو ہے کہ جب آپ کے پاس یہ میکرون سے جفیاں ڈال رہے تھے، پچھلے دنوں میں گئے ہیں اور ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے چابی کی بات کی، ٹھیک ہے، یہ پورا پاکستان کا جی کہتا ہوگا، پاکستان اور بھی بہت کچھ کہتا ہے۔ جن کو چابیاں دی جاتی ہیں وہ مزدوری کی حالت میں جیلیں نہیں کاٹتے، انہیں جیلوں میں گھسیٹا نہیں جاتا۔ جن کو چابیاں دی جاتی ہیں وہ دہشت گردی کے پرچے نہیں جیلتے۔ جن کو چابیاں دی جاتی ہیں سن لینا، وہ آپ کو ہے نا، پہلے جب میں بات کر رہا ہوں جب وہ تلوے اور وہ بوٹ چاٹتے تھے، ایکسٹینشن صاحب رضوی نے دی ہے یا عمران خان نے دی ہے، اس پر کیوں نہیں بات کرتے؟ اس پہ وہ کیا چابی دیتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ 40 ٹائم آپ لوگوں کو نہیں دی تھی، وہ ہم لوگوں کو دی، ایکسٹینشن عمران خان دے رہے اور چابی صاحب رضوی لے رہے، یہ وہ دے سکتے ہیں کیونکہ خان صاحب نے بعد میں بتا دیا کہ ڈبل گیم ہو رہی تھی۔ کیا ڈبل گیم ہو رہی تھی؟ اس میں صاحب رضوی ایک بیان مجھے دکھا دیں جس میں وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تعریفیں تو عمران خان، میں نے تو اس سے سلجھا ہوا انسان نہیں دیکھا، اسی کو ایکسٹینشن دی جب اس نے جب عدم اعتماد آئی اور وہ حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر 2018 میں آپ کا ایک گورنر ہوتا تھا نون لیگ کا، پھر آپ کی پارٹی میں آیا، آپ نے اسے آرگنائزر مقرر کیا تھا چودھری سرور صاحب۔ آپ کی سیٹیں کتنی تھی پنجاب اسمبلی میں؟ سینیٹر بننے کے لیے کتنی تعداد چاہیے ہوتی تھی؟ آپ نے اسے سینیٹر کس طرح بنوا دیا؟ پنجاب اسمبلی میں آپ کا سینیٹر نہیں بن سکتا تھا۔ آپ اخلاقیات کا خدا را درس نہ دیا کریں، وہ شخص اخلاقیات کا درس نہ دے اور دوسروں پر ہونا یہ ہے کہ جس ٹائم کے اندر شہباز شریف محکموں سے جتنا ڈال رہا تھا اس وقت خان صاحب کی حکومت ختم تھی، اس وقت آپ چپ کر بیٹھے تھے، اس ٹائم آپ ساما پا رہتے نا، آپ کو سن لیں، آپ ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں، ٹی ایل پی کا ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں کہ انہوں نے پہلا دھرنا نواز شریف کی حکومت کے خلاف دیا۔ اس وقت تو خان صاحب کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ بات کس کے خلاف دھرنے سے ہوئی تھی؟ کس کے خلاف؟ نواز شریف، شاہد حقان عباسی وزیر اعظم تھا اس وقت، 21 دن
सबसे जो तवील मुद्दती धरना था वो उस टाइम दिया था। आप उसके अपना राय दे सकते हैं कौन गलत है कौन ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो भी सारा सिस्टम है, जो भी अगर आवाम के हक में नहीं है तो ये गलत है। चाहे कोई भी हुक्मरान आए, उसके अंदर लोगों का मेन चीज ये है, उनकी हेल्प होनी चाहिए। और अगर ये चीज नहीं हो रही तो उसके बाद याद रखिएगा जहाँ पे गुर्बत ही रहेगी। हाँ नो डाउट साजिद साहब ने मरी में एक बहुत बड़ा जलसा किया, और अगर लोग उनको पसंद करते हैं तो लाजिम बात है उनको वोट दें, और अगर आप उनको पसंद नहीं करते तो आप उससे इख्तिलाफ करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं लूटने के लिए, दोबारा लूटने के लिए आ रहे हैं, तो आप उनको भी मौका दे सकते हैं। और खान साहब जेल में मौजूद हैं और वो भी अपनी जेल काट रहे हैं, तो आप उनको भी मौका दे सकते हैं। अब आपके सामने है, आप किसको लेके आते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिस मर्जी को लेके आए, अगर आपके हक में बात नहीं होती, आपके बच्चों के लिए बात नहीं होती, आपके फ्यूचर के मतलब बात नहीं होती, वो कोई भी हो, यकीन मानिएगा आपका बेड़ा गर्क करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में WTO न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।